السلام علیکم، میں ہوں ماہر بلال۔ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اردو ذخیرہ الفاظ، اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم الف کے الفاظ، ان کے معنی اور متشابہات دیکھیں گے۔ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، الف سے آئے گا، عین سے آئے گا؟ تو ایک بات کا آپ لوگ خیال رکھیں گے کہ اگر آپ کو الفاظ اور ان کا استعمال یعنی ان کے معنی مفہوم آتے ہوں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ سلسلہ ہم اسی خاطر شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم الفاظ کے معنی سیکھیں۔ ہم ابتداً 2 حرفی لفظ شروع کریں گے، ان کے مطالب سیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ تو ہمارا جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف اور عین۔ یہ دونوں متشابہات بھی ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم نے الف کے 2 حرفی لفظ بنانے ہیں، کہیں کہیں اگر متشابہ ہوا تو وہ عین والا ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس الف سے ہوتا ہے اب۔ الف سے کیا ہے؟ اب۔ اب کا مطلب اس وقت۔ اگر آپ کو اب کا معلوم ہے کہ اب اس وقت، ابھی مطلب اسی وقت، ٹھیک، ایک لفظ کے معلوم ہونے سے جب اس کے مشتقات آئیں گے تو وہ بھی آپ کو آ جائیں گے۔ اس کے لیے ہوتے ہے کہ ہمیں وہ لفظ نہیں آ رہے ہوتے جو بنیادی ہیں، جو ارکان سازی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ارکان آتے ہوں گے تو آپ آگے بہتر بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ات، ٹھیک ہے، اور ات۔ ات کا مطلب یہاں یعنی اس جگہ، ات کا مطلب وہاں یعنی اس جگہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے اٹ۔ اٹ کہ بارش کی وجہ سے ہر طرف اٹ چڑھا ہوا ہے۔ اٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ، میل، مٹی، خاص طور پر وہ مٹی جو بہت باریک ہو چکی ہو اور دھول کی طرح اڑ رہی ہو، اس کو ہم اٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ہے اچ۔ لفظ کیا ہے؟ اچ۔ تلفظ کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تلفظ اچ، اچ، اچا، اونچا، ٹھیک ہے، اونچ نیچ، یہ اسی سے ہے۔ اونچ کا مطلب اونچا، ٹھیک ہے، اعلیٰ، عمدہ۔ اس سے ہمارے پاس ہے اخ۔ اخ، یہ اعراب بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اخ، اخ، اخی، بھائی۔ اخ کا مطلب بھائی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے اڑ۔ اڑ، اڑ کا مطلب ضد، کہ بچہ اپنی بات پر اڑ گیا، وہ اپنی بات پر اڑ گئے۔ اڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضد، ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں اڑ۔ اس طرح آپ کے پاس اسی وزن پہ اڑ، کہ پرندے درخت سے اڑ گئے۔ اڑ جو ہے وہ اڑنا کا مخفف ہے، اڑنا کی شارٹ فارم، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے از۔ از، اکثر وہ جو پہلے خط لکھے جاتے ہیں اس کو لکھا از کمرہ امتحان۔ تو از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے۔ از کا مطلب سے۔ اس طرح عین سے بھی ہوتا ہے از، اللہ عز و جل۔ از کا مطلب عزت، بزرگی، بڑائی۔ یہ ہم جب اپنے متشابہات کی بات کریں گے، ہم آواز الفاظ کی بات کریں گے، اس چیز میں انشاءاللہ یہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال آپ نے ذہن میں رکھنے کہ عین سے بھی ایک از ہوتا ضرور ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے اس، اور اسی کے ساتھ ہے اس۔ اس، اس میں اشارہ قریب ہے کہ اس کے لیے مطلب یہ، اس یعنی وہ، اس جو ہے وہ اشارہ بعید ہے، اس جو ہے وہ اشارہ قریب ہے۔ اسے اش، اش اکیلا نہیں استعمال ہوتا، عام طور پر یہ مرکب استعمال ہوتا ہے۔ اش، اش کرنا، اور ہم استعمال کرتے ہیں کہ اش اش کرنا، یعنی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا، بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرنا، اس کہتے ہیں اش اش کرنا۔ اس طرح ہمارے پاس ہے اف۔ اف، آج بہت گرمی۔ اف جو ہے وہ کلمہ تاسف ہے، آہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کے پاس کیا ہے؟ اک۔ اک، ایک، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا بہت بلبل کا بچہ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اک کا مطلب ایک۔ جب ہم ایک کا مخفف استعمال کرنا چاہتے ہیں یا شاعر حضرات اپنا وزن پورا کرنا چاہتے ہیں شعر کا،
تو وہ اک استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اگ. کوشش کریں کہ تلفظ ان کا بالکل واضح ہوتا چلا جائے. اگ. اگ کا مطلب اگنا. اگ کا کیا مطلب ہے؟ اگنا. کہ درخت، پتے، پھول اگ رہے تھے، فصل اگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے پاس ہے ال. ال. اگر آپ نے شمسی اور قمری حروف پڑھے ہوں تو اس کے اندر یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے ال، جو عربی قاعدے کے مطابق کسی حرف سے پہلے لگا کر اسے مخصوص کرتا ہے، اس کو اسپیشل کرتا ہے. جس طرح ہم انگلش میں دا لگاتے ہیں ایسے ہی ال لگایا جاتا ہے. الحکم، القمر، ٹھیک ہے، الشمس. تو یہ ال کسی بھی حرف سے پہلے لگا کر، لفظ سے پہلے لگا کر اس کو مخصوص کیا جاتا ہے، اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. اس کو ہم ال بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پوری تفصیل وہ شمسی اور قمری حروف کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ یہ کس سے پہلے لگ کر بولا جاتا ہے، کس سے پہلے لگ کر نہیں بولا جاتا ہے. اس طرح ہم پاس ہے لفظ کیا ہے؟ یہ پیش کے ساتھ ہے ایک عین سے بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ ہے الف سے، اس کا مطلب ہے ماں. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. ٹھیک ہے. اور چچا کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اس طرح آپ کے پاس ہے ان جو ہے وہ اشارہ قریب ہے، جس طرح اس. اور ان اشارہ بعید ہے، جس طرح اس. تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی محبت میں ہیں، جمع ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس طرح آپ کے پاس جب ہم کسی چھوٹے شخص کو بلانا چاہتے ہیں، چھوٹے بچے کو بلانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بات سنی. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کلمہ ندا ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح جب تعظیماً ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کہتے ہیں اے لوگو. ٹھیک ہے. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کلمہ ندا ہے، جس سے ہم بلاتے ہیں لوگوں کو. یہ ہمارے پاس تھے الف کے الفاظ جو صرف 2 حرفی ہیں. ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ سیکھیں اور ان کا مطلب سیکھیں. آپ لوگ ان کو لکھ لیں، اچھی طرح سے تیار کریں، سمجھیں. بہت سارے ایسے ہیں جو آپ آتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل آپ کے لیے نئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی کہیں دقت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات جو بھی ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مزید سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ آگے بڑھے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ بہتر سے بہتر اردو جو ہے وہ اپنی امپروو کر سکے. والسلام.